دلیپ کے والد صاحب ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرتے، سرور خان انتہائی مذہبی شخص تھے، جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ بیشتر لوگ ہوتے ہیں۔ 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ جمعے کے روز وہ چھوٹے یوسف کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور مسجد قاسم خان میں جاتے تھے، اور یہ نزدیکی مسجد، اور شدید سردی ہوتی تھی ان دنوں پشاور میں، بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، اور یوسف سے چلا نہیں جاتا تھا تو وہ اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے، کندھوں پہ اٹھا کے وہاں جاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ جس طرح میں وضو کرتا ہوں تم نے وضو کرنا ہے۔ اور یوسف جب وضو کرتا تھا بچہ تو اتنا سرد ہوتا تھا کہ وہ کہتے کہ اس کے گال جو تھے بہت نازک تھے، وہ پھٹ جاتے تھے، اور یہ جو تھے ہونٹ ان میں وہ پپڑیاں جم کے تھوڑا سا خون جو سردی سے ہوتا ہے، اور آنکھیں ان کی بڑی خوبصورت تھیں، وہ سرخ ہو جاتی۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کو انکار نہیں کیا کہ یہ میں نہیں کروں گا، اور میرا خیال ہے یہی بنیاد تھی۔ بعد میں میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا کہ وہ انتہائی مذہبی انسان تھے، خاص طور پہ سیرت النبوی میں ان کی جو دلچسپی ہے یا قرآن پاک میں، اس کے میں کئی حوالے دے سکتا ہوں، ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ بہر طور یہاں سے سرور خان جو ہے کاروبار کے سلسلے میں چلے گئے بمبئی اور ان علاقوں میں، کیونکہ مشترکہ ہندوستان تھا۔ پشاور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سیٹھی خاندان ہیں، ان کے آباء و اجداد بخارا جا رہے ہیں، سمرقند جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں کے جو تاجر تھے یا جو چاہتے تھے بڑی اپرچونٹی، میرے والد صاحب جب بر صغیر کی تقسیم سے پیشتر پورے ہندوستان میں جاتے تھے، اور ہمارے بھی وہاں پہ ایجنٹ تھے یا گوڈاؤن تھے، تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی سرور خان بھی وہاں پہ گئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی پرتھوی راج کپور، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ بھی یہاں قریب ہی ان کی حویلی تھی، بہت شاندار حویلی۔ یہ بہت گہرے دوست تھے، آپ لالا پرمیشر ناتھ اس کا داروغہ تھے، اور یہ وہاں بھی ان کی دوستی جو تھی وہ قائم رہی، ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ بلکہ پرتھوی راج اس زمانے میں تھیٹر میں فلم میں آ چکے تھے، تو ہمیشہ سرور صاحب اپنے دوست کو، داروغہ کو، پرتھوی کے والد صاحب کو تانے دیا کرتے تھے کہ اے تیرے منڈے نے کی کام شروع کر دیتا کنجراں والا، یا مطلب یہ میں لفظ اس زمانے میں استعمال۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی میں کیا کروں اب، مطلب ہے کہ وہ بچے نے ضد کی ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن سرور صاحب کو یہ سخت ناپسند تھا کہ کوئی بھی شخص اداکاری کے فیلڈ میں جائے۔ باہر طور حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اب یوسف خان جو تھے انہیں کہیں پونا وغیرہ میں ایک کینٹین میں ملازمت کرنی پڑی، وہاں کچھ عرصہ انہوں نے خشک پھل کا کاروبار بھی کیا، اور اس میں خاصے پیسے کمائے۔ یعنی اس زمانے میں جب تنخواہ 100-200 ہوتی تھی، انہوں نے 2000 روپیہ کمایا خشک پھل کے کاروبار میں، اور جو واپس آئے اس کے بعد پھر بیکاری آ گئی، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہنسو یا اس قسم کا نام تھا، ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے۔ وہ ان کو لے گئے دیوکا رانی کے پاس۔ دیوکا رانی اس وقت بہت ہیوج ایک فگر تھی انڈین فلم انڈسٹری کا، اور ان کو کہا کہ یہ نوجوان ہے، اسے کوئی نوکری چاہیے۔ اچھا، نوجوان اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں ہیرو بن جاؤں، اس کا مطلب تھا کہ کہیں آفس میں مجھے 100-200 روپے کی جاب مل جائے تاکہ میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ تو دیوکا رانی نے ان سے پوچھا یوسف سے کہ تم اداکاری کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں۔ اداکاری کرنا چاہتے ہو؟ جی شاید، اب ان کو تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا تم اردو بول سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، میری مادری زبان ہند کو ہے، میں اردو بول سکتا ہوں۔ انہوں نے انہیں 1200 روپے مہینے پہ تنخواہ پہ اپنے، یہ 6 مہینے کی تنخواہ تھی، اینڈ دلیپ واز واسٹلی ہیپی۔ دلیپ سے مراد یوسف، ہی واز یوسف ٹل دین۔ اس کے بعد پہلی فلم ان کی بنی جوار بھاٹا۔ جوار بھاٹا واز اے فلاپ فلم۔ اب سوچا یہ گیا کہ یہ یوسف خان کی بجائے، اور انسسٹ ہی یوسف خان نے کیا کہ حضور میرے ماں باپ بڑے کنزرویٹو ہیں، ان کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں فلموں میں اداکاری کر رہا ہوں، پہلے ہی میرے والد صاحب پرتھوی راج کے باپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو میرا نام تبدیل کر لیں۔ تو مختلف نام تھے، کچھ آنند تھا، ایک دلیپ کمار تھا،
انہوں نے دلیپ کمار کو اڈاپٹ کر لیا، فلم چلی، اس کے پوسٹر لگے، اور جب پہلی مرتبہ وہ پوسٹر دیکھے سرور خان نے اور پرتھوی راج کے باپ نے، اس کا میں کچھ تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، سرور خان نے جب اپنے بیٹے کی تصویر، انہیں شائبہ ہوا کہ جوہر بھاٹا جو فلم لگی ہوئی ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ یوسف کی تصویر ہے، لیکن ہی couldn't believe it۔ تو ان کا کیا مکالمہ ہوا پرتھوی راج کپور کے والد کے ساتھ، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ملاقاتیں، یادیں اور باتیں، دلیپ کمار، فیصل فاروقی ہیں، کوئی ینگ نوجوان ہے، آئی ٹی میں ہے، انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں بہت نایاب معلومات ہیں۔ مثلاً ان کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دراز قامت، مضبوط کاٹھی والی سحر انگیز شخصیت، لیکن سچ پوچھئے تو ان کی خاصیت محض ظاہری وضاحت نہ تھی، بلکہ ان کے اصل اوصاف ان کے رویے اور برتاؤ میں پینا تھے جو ہر کسی کو ان کا احترام کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اسی طور میں فراموش کر گیا کہ ایک ان کے بچپن کا واقعہ جو پاکستان کی جنگ آزادی میں بہت بڑا ایک ٹریجک بھی اور سنہری چیپٹر بھی، ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے تھے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی، اور وہ ہے قصہ خانی میں جو قتل عام ہوا۔ سب لوگ اس سے واقف ہیں، اگر آپ نے اداس نسلیں پڑھی ہو عبداللہ حسین کی، انہوں نے بھی تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ تو یوسف چھوٹے تھے، یہ کہیں باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آرمڈ کاریں چلی آ رہی ہیں اور اس کے بعد گولیاں چل رہی ہیں۔ اب امیجن کریں نا کہ 6 سال کا بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی گیا، اور گولیاں چل رہی ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں، اور یہ ایک تھڑے کے نیچے کہیں چھپ گیا چھوٹا یوسف، اور وہاں بھی اس نے 2-3 لاشوں کو دیکھا۔ خواتین و حضرات، ایک بچے کے لیے لاش دیکھنا اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے۔ وہ موت سے آگاہ ہی نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسان جو جب مر جاتا ہے اس کی شکل ایسی ہو جاتی۔ میں نے جب مطلب کہ اسی عمر میں، جس عمر میں یوسف خان تھا، لاہور کے سرکولر روڈ پر پہلی لاش دیکھی تھی، تو میں جانتا ہوں کہ میں گھر جا کے مجھے بخار ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح یوسف جو تھے، جب ان کو نکالا گیا، کسی انگریز نے شاید ان کو تھپڑ مارا، باہر بھاگ جاؤ یہ وہ، ہی کیم بیک ٹو دس ہاؤس، اور ان کو بخار چڑھ گیا، اور کئی دن تک وہ خوف میں مبتلا رہے۔ اور بعد کی زندگی میں تھرو آؤٹ جب کسی دوست سے وہ بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قصہ خانی بازار میں جو قتل عام ہوا اس نے گہرے اداس اور ٹریجک نقوش میرے دل پہ چھوڑے ہیں، میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ تو اس کی تفصیل سے میں گریز کروں گا، اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ جو باشے سور ناتھ تھے پرتھوی راج کے، ان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ لالا غلام سرور کہتا ہے فنون لطیفہ کو فضولیات گردانتے تھے۔ ظاہر ہے وہ بالکل خلاف تھے ان چیزوں کو۔ تو جب وہ پہلی مرتبہ پوسٹر انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے فاروقی صاحب کے بقول، وہ پنجابی میں ہوئی ہے، مطلب ہندکو میں ہوئی ہے، اور ان کی گفتگو کیا ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا پہلے لالا باشیر سور ناتھ صاحب نے اور لالا غلام سرور خان، لالا بھائی کو بولتے، کی طرف توجہ دلائی کہ لالے یہ پوسٹر دے تک یہ اپنے یوسف ہار نہیں گا ہیں۔ اچھا، لالا غلام سرور خان نے جھٹ سے جواب دیا، وہ یہ کنج ہو سکتا ہے، یہ تو کسی فلم دا پوسٹر ہے، میرا پتر کسی فلم دی پوسٹر تے کیوں ہو سی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے تو تک تو صحیح ہے یوسف ہار ہی ہے، وہ مڑے تھلے نال کسدا ہے نا، دلیپ کمار لگتا ہے کوئی اور ہی ہے، یہ تو اس کا نام دلیپ کمار ہے لیکن کوئی اور ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو انہوں نے یوسف سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ یوسف اج میرے نال بڑی عجیب جی گل ہوئی ہے، میں ڈاڈا پریشان ہاں، میں لالے دے نال ٹانگے تے آئے ہاں تو جدوں میں وہ پوسٹر ویکھیا سی، اب دلیپ صاحب کا رنگ اڑنا شروع ہو گیا۔ چوری چھپے انہوں نے ایکٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا پول کھل گیا ہے، لیکن اس دے اتنے کسی دلیپ کار
ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਰ ਤੇ, میری گل کا جواب کیوں نہیں دینا؟ اور جب اس نے جی ہاں کہا، اگلے ہی لمحے رسید ہونے والے ایک زوردار تمانچے نے یوسف کا سر گھما کے رکھ دیا۔ نکل جائے اس گھر تو، لالا سرور نے کہا، اور یوسف نے کہا کہ آغا جی نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے ہاتھ اٹھایا۔ یہ ان سرکمسٹانسز میں دلیپ کمار ایکٹر نے ود دا پیسج آف ٹائم، ظاہر ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، دلیپ کمار کی 2-3 فلمیں فلاپ ہوئیں، اور پھر فلم آئی جگنو نور جہاں کے ساتھ۔ یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ تڑپنے سی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں اپنی، محبت کرنے والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہونا شروع کر دیا۔ اور ایک میں عرض کر دوں کہ دلیپ کمار جیسا کہ ظاہر کبھی بھی کوئی فلموں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے ایکٹنگ وغیرہ میں، نہ انہوں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا جو تجربہ ہے میڈیا میں کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مددگار تو ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا کریٹیو ٹیلنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، کریٹیو رائٹنگ کس طرح لکھنی چاہیے، ایکٹنگ کے پونا انسٹیٹیوٹ بڑا مشہور ہے، اور بھی اسی طرح ہر جو یعنی آرٹ کے بھی ہیں وہ بھی انسٹیٹیوٹ ہے، ان کو جوائن کرنا چاہیے، ٹیکنیکل معلومات آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن جن کے پاس نہیں ہوتی وہ اکثر تو ویسے فلاپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کی ٹیلنٹ باہر آتی ہے تو وہ سراسر اپنی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوتا ہے کہ ایسے ڈائلاگ بولنا ہے، نہ کسی نے سکھایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈائلاگ پر یہ تاثر دینا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ اسکرین کے آگے یا کیمرے کے آگے کرتے ہیں وہ سراسر ان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو دلیپ کا بھی یہی سٹائل تھا۔ انہیں بیسیکلی برگمین پسند تھی، فار ہوم دا بیل ٹالز والی، ہینری فونڈا پسند تھے، جین فونڈا کے جو والد تھے، جیمس اسٹیورٹ بہت پسند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں، آپ کو شاید نہ معلوم، جیمس اسٹیورٹ کے بارے میں کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیک وقت اداسی اور خوشی کے تاثرات کیسے اپنے چہرے پر سجا دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب دلیپ صاحب عروج پہ تھے تو آپ کو یاد ہوگا بڑی فیمس فلم لارنس آف اریبیا، اس کی کاسٹنگ ہو رہی تھی، تو دلیپ کمار واز نیچرلی فیمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہ دلیپ کمار مطلب انڈیا، تو دلیپ کمار کا نام ہی لیا جاتا تھا ایکٹنگ کے شعبے نے۔ تو ڈیوڈ لین نے ان سے رابطہ کیا لارنس آف اریبیا کے لیے۔ اس میں ایک کردار تھا شریف کا، اور ان کو سنایا گیا، بڑا پاورفل کردار تھا، لیکن دلیپ کمار نے انکار کر دیا۔ یہ رائٹ ڈیسیژن ہوتے ہیں نا، رائٹ مومنٹ پہ وہ آپ کو بلندی کی طرف لے گئے، اور دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن۔ دلیپ کمار نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑے تالاب میں بہت سے لوگوں کے ساتھ تیرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کا اپنا تالاب ہو اور وہاں تنہا تیرے، یعنی اتنی بڑی کاسٹ میں، اور وہ ہیرو بھی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ لین کو کہ جو کردار میرے لیے مناسب تھا وہ پیٹر اوٹول کا تھا، لارنس آف اریبیا والا، وہ تو آپ نے پیٹر اوٹول کو دے دیا، تو میں یہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وہی کردار بعد میں عمر شریف نے کیا۔